باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ گفتگو ہماری اس آیت کے اندر تھی اور اس آیت سے جو احکام نکلتے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل بیان کیے۔ ایک چیز جو آج آپ کی خدمت میں بیان کرنی ایک تو وعدہ ہے، اور وہ یہ کہ جو اہل سنت کہتے ہیں کہ سفر میں اختیار ہے، تخییر ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ سفر میں تخییر نہیں ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا مریض کے لیے بھی فدیہ ہے؟ اور اسی طریقے سے کیا کبار سن کے لیے بھی قضا ہے؟ دیکھیں، ہم نے آیت کو کس انداز سے دیکھا تھا کہ آیت کے اندر 3 حصے ہو رہے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان کے لیے کیا ہے؟ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ اس کا مطلب روزے کا وجوب کس کے اوپر آیا ہے؟ جو نہ مریض ہے، نہ سفر ہے، اور نہ اس کے اوپر مشقت ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ روزے کا وجوب باقی ہے شہر رمضان میں۔ شہر رمضان میں اس کے اوپر روزے کا وجوب کیا ہے؟ باقی۔ واضح ہے؟ تو یہ 3 حصے ہو گئے۔ ایک وہ کہ جن کے اوپر وجوب آیا ہے، دوسرا وہ گروہ کہ جو مسافر ہیں اور مریض ہیں، تیسرا وہ گروہ کہ جو مشقت ہے جن کے لیے یطیقون۔ یطیقون کو کل میں نے بیان کیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو اس کی طرف بھی لے کے جاؤں گا، ایک نقطہ اس کے اوپر بھی عرض کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ مشقت والے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جو قدر متیقن جو اس کا مصداق ہے وہ کون ہے؟ کبار السن، بوڑھے لوگ ہیں۔ صحیح ہے؟ ورنہ جو ہے وہ روایات کے اعتبار سے جو ذوالعطاش ہے، عطاش اور عطاش دونوں ہیں، صحیح ہے، وہ جو ہے وہ کس کا مصداق ہے؟ اسی کا مصداق ہے۔ کس کا مصداق ہے؟ یطیقون کا مصداق ہے۔ صحیح ہے؟ واضح۔ سوال ابھی یہ ہے کہ کیا مریض کے لیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مریض کے لیے کیا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ، اور یطیقون والے کے لیے کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین۔ صحیح ہے؟ واضح۔ سوال کیا ہے؟ کیا مریض کے لیے بھی فدیہ ہے؟ سوال آ سکتا ہے، احتمال آ سکتا ہے۔ اور کیا کبار سن کے لیے قضا ہے اگر وہ بعد میں مثال کے طور پر فرض کریں کہ وہ گرمیوں کے ایام میں روزہ ہے تو اس کے لیے اطاقہ ہے، یطیقون ہے، مشقت ہے۔ لیکن اگر سردیوں کے دن آ جائیں، ٹھنڈ کے دن آ جائیں تو پھر اس کے لیے مشقت نہیں ہوگی، وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ فرق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ واضح؟ تو کیا اس کے لیے قضا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قضیۃ التفصیل، فقہا نے یہ عبارت اس طریقے سے استعمال کی ہے، قضیۃ التفصیل قاطع للشرکاء۔ یہ جو تفصیل کی ہے نا، جس طریقے سے فصل کی ہے، الگ الگ کی ہے، مریض اور سفر کے لیے یہ حکم، مسافر کے لیے اور مریض کے لیے یہ حکم ہے، اور وہ کہ جن کے لیے مشقت ہے ان کے لیے کیا ہے؟ یہ حکم ہے، فدیہ دیں۔ یہ جو تفصیل ہے، اس تفصیل سے کیا سمجھ میں آتا ہے
دونوں کا حکم کیا ہے؟ الگ الگ، جمع دونوں کا حکم نہیں ہے۔ اس کو کس طرح سے فقہاء نے بیان کیا ہے؟ اسی تفصیل کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، فقہاء نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، قضیۃ التفصیل قاطع لشرکت۔ واضح؟ یہ ایک چیز ہو گئی۔ پھر ایک سوال یہ کہ اگر مسافر سفر میں روزہ رکھنا چاہے، جو ہماری گفتگو ابھی ہوگی، یا مریض جو ہے وہ تحمل کر لے مشقت، اپنے ضرر کو تحمل کر لے، کہ میں کوئی مشکل نہیں ہے، جو ضرر آ رہا ہے میں اس کو تحمل کر لیتا ہوں، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا؟ فقہاء کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آیت کے ذریعے سے کیا وہ چیز نکلتی ہے؟ آیت کے ذریعے سے وہ چیز اس طریقے سے نکلتی ہے کہ پروردگار عالم نے دیکھیں کیا کہا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی ان کے لیے فرض ہی کیا کیا جا رہا ہے؟ عدۃ من ایام اخر فرض کیا جا رہا ہے۔ لہذا جب حکم ہی نہیں آیا اس کے لیے تو اس کا روزے کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے تعین کیا ہے؟ قضا ہی جو ہے وہ اس کے لیے تعین ہے۔ یہ واضح؟ فعدۃ من ایام اخر، واضح۔ اچھا، اب ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ آپ فقہا کی عبارت دیکھیں، آغا خوئی کی بھی عبارت دیکھیں، آغا سیستانی کی عبارت دیکھیں، جب انہوں نے ترخیص کے اندر کہ جن کے لیے روزے میں ترخیص دی گئی ہے، صحیح ہے، تو وہاں پر فرق ہے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک شخص جس کے لیے تعذر ہے صوم، عبارت کیوں شروع ہے؟ اذا تعذر علیہم الصوم، شیخ و شیخوخہ یا شیخ والعجوزہ، اذا تعذر علیہم الصوم، ایک عذر ہے، ایک عنوان کیا ہے؟ عذر ہے، یعنی اصلاً میں آپ کو اس کی مثال دوں، فرض کریں ایک شخص اتنا بوڑھا ہے، صحیح ہے، جو بستر کے اوپر ہے، صحیح ہے، اس کے بارے میں ہم یہ فرض بھی نہیں کر سکتے کہ یہ 2 گھنٹہ بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، یہ بھی فرض اس کے لیے نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ تعذر ہے، صحیح ہے، معذور ہے یہ، واضح۔ اور ایک وہ ہے کہ مثال کے طور پر 60-65 سال کا ہے، مگر اس کے بارے میں روزہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ 8-10 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، مگر کیا اس کو تمام تر طاقت جو ہے وہ اسی بھوکے پیاسے رہنے میں خرچ کرنی پڑ جائے گی۔ یہ 2 عنوان میں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک مرتبہ ایک کے لیے روزہ معذور ہے اور ایک مرتبہ ایک کے لیے روزہ کیا ہے؟ مشقت کا باعث ہے، یہ 2 عنوان میں فرق ہے۔ جس کے لیے تعذر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا، اس کے لیے اصلاً فدیہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے اصلاً فدیہ بھی، فدیہ کس کے لیے؟ یطیقون، واضح، فدیہ اس کے لیے، اسی لیے فقہاء کی عبارت یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا؟ یوں منہاج کی عبارت اس طریقے کی ہے، صحیح ہے، اذا تعذر علیہم الصوم، او یا ان کے لیے یہ معذور ہے ان کے لیے روزہ رکھنا، یا دوسری عبارت کیا ہے کہ اگر ان کے لیے مشقت اور حرج کا باعث ہے، فَحِينَئِذٍ، حِينَئِذٍ سے مراد کیا ہے؟ ہاں، جب ان کے لیے کیا ہو؟ مشقت کا باعث ہو۔ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بالکل واضح ہو جائے گا آپ کے لیے قضیہ، کہ دیکھیں لمحہ کے اندر ایک عبارت آئی ہے، لمحہ میں شہید ثانی نے اسی تعذر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ عجز کا،
عجز. اگر عجز ہے تو رأسن ان کے اوپر کیا ہے؟ احسن تو واضح، نہ ان کے اوپر فدیہ ہے نہ ان کے اوپر قضا ہے. کیوں؟ مریض کے باب کے اندر حکم بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے عبارت ہے والاقوى ان حکمہ، حکم المریض. صحیح ہے، میں ابھی مریض کا حکم نہیں بیان کر رہا ہوں، میں جو تشبیہ دی ہے اس کی طرف ناظر ہوں. کالشیخین یسقطان یا یسقطان عنہ مع العجز رأسا. کون سی دو چیزیں ساقط ہے اس کے اوپر؟ فدیہ بھی ساقط ہے، یہ یسقطان کا فاعل جو ہے وہ پیچھے، یسقطان کا نائب فاعل جو ہے وہ پیچھے، فدیہ بھی ساقط ہے اور قضا بھی کیا ہے؟ ساقط ہے. دونوں چیزیں ساقط ہیں. مع العجز یعنی مع التعذر رأسا احسن، وتجب الفدیہ مع المشقت. یہ بالکل صریح عبارت واضح. یہ لوما کتاب صوم کی عبارت جو ہے وہ اس طریقے علا کن. ٹھیک ہے، ایک یہ تفصیل ہے. تو ایک جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ جس کے لیے کیا ہے عجز کا باعث ہے اس کے لیے، اور مشقت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک فرق ہے. یہ واضح ہے آغا جان؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ جو ذوالعطاش ہے، ذوالعطاش مشقت کے فرد ہے. یہ روایات کے اعتبار سے بھی اگر ابھی وقت بچتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کرتا ہوں. ذوالعطاش کیا ہے روایات کے اعتبار سے کس کا فرد ہے؟ اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ عطاش بیماری ہے یا نہیں ہے؟ واضح. لہٰذا یہاں پر ایک سوال پیدا ہو، اگر یہ بیماری ہے اور ٹھیک ہونے کا امکان ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ قضا ہونا چاہیے. عدۃ من ایام. اور اگر یہ یطیقون کا فرد ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فدیہ ہونا چاہیے. لہذا میں نے آپ سے کیا کہا کہ ذوالعطاش کے لیے جو ہے وہ کیا یہ روایت آئی ہے. روایت نے آ کے اس کو کیا کر دیا ہے؟ خاص کر دیا. کس کے ساتھ؟ یطیقون کے فرد کے ساتھ. واضح. روایت میں نے یہاں پر لے کر تو آیا تھا، یہ رہا دیکھیں روایت. ففی موثقۃ ابن بکیر، صحیح ہے، ابن بکیر کی روایت ہے. فی قولہ تعالی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. قال، امام کہہ رہے ہیں صحیح ہے، الذین کانوا یطیقون الصوم فاصابہم کبر او عطاش. او شبہ ذلک فعلیہم لکل یوم مد. ان کے لیے کیا ہے؟ ہر روز کے بدلے میں کیا ہے؟ ایک مد ہے، یعنی 3 پاؤ. لہذا عطاش کو کس کے ساتھ خاص کر دیا روایت نے؟ ایک اور روایت ہے وفی صحیحۃ محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام قال الشیخ الکبیر والذی بہ العطاش. واضح. اور وہ کہ جس کو جو ہے وہ یہ پیاس کی بیماری ہو، یعنی اس کی پیاس بجھتی نہ ہو، مسلسل جو ہے وہ پانی کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. لا حرج علیہما ان یفطرا فی شہر رمضان. پھر دیکھیں واضح حکم واضح آگے. ویتصدق کل واحد منہما فی کل یوم بمد من طعام. اس کو کس کے ساتھ ملق کیا روایت نے آ کے؟ یطیقون کے فرد، ذوالعطاش کو یطیقون. یہ شاید اس کی غالب وجہ یہ ہو، یہ میری طرف سے ایک تھا، کیونکہ عربوں کا جو ماحول ہے نا، جو عرب کے اندر جو اس زمانے کے اندر گرمی اور شدید گرمی، اور یہ چیز جو ہے وہ کیا ہوتی تھی؟ ایک مشقت کا، یعنی ایک بیماری نہیں کاؤنٹ ہوتی تھی الگ سے، بلکہ یہ کیا شمار ہوتا تھا؟ مشقت کا ایک فرد شمار ہوتا تھا وہاں کے عرف کے اندر.
واضح. ولا قضاء علیہما، واضح، ولا قضاء علیہما. فَإِن لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِمَا. اور اگر یہ کیا کہتے ہیں مطعم بھی نہیں دے سکتے، اتنے فقیر ہیں، اتنے غریب ہیں، تو پھر ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جسمانی طور پہ بھی فقیر ہے، مالی طور پہ بھی فقیر ہے، تو پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. واضح آ گئی ہے بات؟ ذو اتاش کا مسئلہ واضح ہوا. اب دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ مریض میں داخل ہوگا یا یہ شیخ والے حکم میں داخل ہوگا، یہ دیکھیں لما کی عبارت یہ ہے اس طریقے سے، وَذُو الْعُطَاشِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ، یعنی عین کے ضمہ کے ساتھ عطاش. وَهُوَ دَاءٌ لَا يَرْوِي صَاحِبُهُ وَلَا يَتَمَكَّنْ مِنْ تَرْكِ شُرْبِ الْمَاءِ طُولَ النَّهَارِ. یعنی یہ وہ بیماری ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ انسان سیراب نہیں ہوتا، اور طول نہار یعنی پورے دن کے اندر وہ پانی نہ پیے، ایسا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں شہید اول نے کیا کیا، المعیوس من برئہ کذالک. اگر وہ مایوس ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے لیے مریض والا حکم ہے. یعنی آگے خود، یعنی کیا مطلب، یسقط عنہ القضاء ویجب علیہ عفوا یطیقون والا حکم ہے. یسقط عنہ القضاء ویجب علیہ الفدیہ عن کل یوم بمدین. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ولو برئ، اگر جو ہے وہ اس کا مرض کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، قضا، تو وہ کیا کرے گا، قضا. ولو برأ قضا. وانما، شہید کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کو ذکر کیا، انما ذکرہ ہونا لامکانہ، انہوں نے بوڑھے کو ذکر نہیں کیا، اتاش کو ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتاش جو ہے وہ ممکن ہے ٹھیک ہو جائے. بوڑھے کے اوپر سے عام طور پہ توانائی واپس پلٹ کر آئے، یہ امکان نہیں ہوتا. واضح. حیث ان المرض مما یمکن زوالہ عادتاً. واضح، یہ ہو گیا. اب سوال کیا وَهَلْ يَجِبُ مَعَ الْقَضَى فِدْيَةُ الْمَاضِيَةِ. فرض کریں اس نے جو ہے وہ ذو اتاش تھا، اس نے جو ہے وہ فدیہ نہیں دیا تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، تو آیا وہ فدیہ بھی دے گا اور قضا بھی رکھے گا؟ الاقوى ذلك بتقریب ما تقدم. اقوی یہ ہے کہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا، کیونکہ فدیہ کیا ہے اس کے لیے نص کے اندر حکم آیا ہے. یہ اقوی کیوں کہا انہوں نے، ہاں یہاں پر یہ کہ یہ اقوی کیوں کہا، اس لیے کہ نص کے اندر کیا حکم آیا ہے، فدیے کا حکم آیا ہے. واضح. اور چونکہ یہ مریض کے اندر داخل ہو رہا ہے، لہذا جو ہے وہ بعد میں کیا کرے، قضا بھی کرے. لیکن یہ صاحب ان کے مطابق، شہید اول کے مطابق، لیکن خود آ کے کیا کہا، وَالْأَقْوَى أَنَّ حُكْمَهُ كَالشَّيْخَيْنِ. واضح. اس لیے کیوں کہا یہ اقوی، اس لیے کہ نص نے آ کے اس کو کیا کیا ہے، یطیقون کے مصداق میں سے شمار کیا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ قضا جو ہے وہ کیا چاہیے، الگ سے دلیل کی محتاج ہے. جب یہ یطیقون کا فرد ہے تو اس کے اوپر جب قضا آپ کہہ رہے ہو تو وہ قضا کس کے لیے، کیا چیز کی ضرورت ہے قضا کے لیے، الگ سے دلیل کا محتاج ہے. اور الگ سے دلیل کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو مریض کے باب میں ڈالنا پڑے گا، جبکہ روایت آ کے اس کو کس باب میں ڈال رہی ہے. واضح ہے یہ مسئلہ. خوب. آیت اللہ خوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ ذوالعطاش اگر ٹھیک ہو جائے، ذوالعطاش اگر ٹھیک ہو جائے تو قضا کرے گا. آیت اللہ خوئی نے کیا کی ہے، احتیاط واجب لگائی ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی نے کیا کہا ہے، احتیاط مستحب ہے. اب احتیاط مستحب اگر کرنا چاہے تو کرے قضا بھی، انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے وہ اس کو ثواب ملے گا. لیکن آیت اللہ خوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کس کا فرد ہو، اگر ٹھیک ہو جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، قضا.
خوب روایت میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی. اب کیا چیز باقی رہ گئی؟ ہاں ایک اور روایت ہے. روایت داؤد ابن فرقد عن ابیہ قال كتب حفظ الاعور الی، یعنی داؤد ابن فرقد کے والد کہتے ہیں کہ حفظ اعور نے میری طرف لکھا، ایک کتاب لکھی اور مجھ سے کہا کہ امام صادق سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے سوال کرو. سل ابا عبداللہ علیہ السلام عن ثلاث مسائل، 3 مسائل کے بارے میں جو ہے وہ ان سے سوال کرو. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس جب وہ سوال لکھے گئے تو انہوں نے کہا ما ہی؟ قال من ترک صیام 3 ایام من شہر رمضان، جس نے روزے کو ترک کیا ہے 3 دن ماہ رمضان میں. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، تو امام نے سوال کیا من مرض او کبر او لعطش، کس وجہ سے کیا؟ اس نے کبر کی وجہ سے کیا، مرض کی وجہ سے کیا، یا پیاس کی وجہ سے کیا؟ قال، تو میرے بابا نے کہا امام سے فشرح لی شیئا شیئا، میرے لیے جو ہے وہ آپ ساری چیزوں کو جو ہے وہ تشریح کر دیں. اب دیکھیں امام نے وہی جو قضیت، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ قضیت التفصیل قاطع للشرکہ، اس کو ذہن میں رکھنا. صحیح ہے، وہ شرکت کو توڑ دیتی ہے. صحیح ہے. فقال ان کان من مرض فاذا برأ فلیقضیہ، اگر مریض کی وجہ سے تو جب وہ ٹھیک ہو جائے تو کیا کرے؟ قضا کرے. وَإِن كَانَ مِن كِبْرٍ أَوْ لِعَطْشٍ، امام نے قبر اور عطش کو کیا رکھا؟ ساتھ رکھا. فَبَدْلُ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ، ہر دن کے عوض میں کیا دے دے؟ حیث فصل علیہ السلام، یعنی اس کے تقریب الاستدلال، حیث فصل علیہ السلام بین المرض والکبر والعطش، کبر اور عطش کو ایک طرف رکھا اور مرض کو کیا ہے؟ ایک طرف رکھا. وَأَنَّ حُکْمَ الْعَطْشِ كَالْكِبْرِ، واضح آگا؟ تو والا کل یہ تو روایات تھی، آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اور روایات ہیں کہ جو اس طرف ڈالتی ہیں. اب ہمارا جو سوال باقی رہ گیا وہ یہ کہ اہل سنت کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ جساس، ابو بکر جساس، اس نے اس آیت کو، اس آیت سے نکالا ہے کہ اس آیت سے اس نے نکالا ہے کہ مسافر کے لیے اختیار ہے. کیا نکالا ہے؟ مسافر کے لیے. کیسے نکالا؟ 2 طریقے. دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، ذرا دیکھیے گا. پہلے اس کا جساس کا مطلب سمجھیں، پھر اس کے بعد ہم آیت کا ظہور دیکھتے ہیں. کیا دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. صحیح آیت یہ کہہ رہی ہے. اس سے پہلے والا من کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن شہد منکم الشہر فل، یہ پہلے آیا ہے. پھر آیا ہے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، کہہ رہے 2 من ہے. جو پہلے والا من ہے فمن شہد منکم الشہر، مسافر بھی شہر کو یعنی مہینے کو پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ تو وہ اس کے اندر داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ تو اس اعتبار سے اس کے اوپر روزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک. پھر کہہ رہے ہیں کہ مسافر دوسرے والے من میں بھی داخل ہے، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ دوسرے من میں بھی داخل ہے. لہذا ان دونوں من کے اندر مسافر داخل ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تخیر. واضح نہیں ہے؟
ہاں وہ کہتے ہیں مریض کے لیے بھی. ہم ابھی ظہور پہ دیکھتے ہیں کہ آیا واقعاً یہ ظہور نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. پہلے والے من کے اندر کیا ہے؟ مسافر شامل ہے. فمن شہیدہ منکم الشہر, مسافر نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ مسافر کو پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا؟ دوسرا والا من کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر, وہ مسافر کے لیے. تو مسافر کیا ہے؟ دونوں جگہ پہ شامل ہے. مسافر کیا ہے؟ دونوں جگہ. آگا مجتبیٰ اعتراض واضح جساس کا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بہت چھوٹا سا سوال. میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ کہوں, جو بھی مدرسہ صاحب الزمان کے طلاب ہیں وہ درس میں آ جائیں, صحیح ہے؟ پھر میں آپ سے کہوں, اور جو ابھی مقدمات پڑھ رہے ہیں وہ کل آئیے گا. تو جو مقدمات پڑھ رہے ہیں وہ مدرسے صاحب الزمان کا طالب علم ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ابھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ آیت آ کے اس کا الگ حکم بتا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ تکرار ہوئی ہے یہی آیت. دیکھیں پہلے اوپر تکرار ہوئی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع مقام بیان میں اس جہت سے 2 مرتبہ تکرار ہوئی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, یہ پہلے اوپر آیا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, یہ پہلے اوپر والی آیت میں. پھر واپس فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. 2 مرتبہ ایک چیز کو جو ہے وہ تکرار کیا جا رہا ہے. اور واضح بالکل میں نے آپ کی خدمت میں قضیہ پیش کیا کہ یہ ان کو خروج کر رہا ہے کہ ان کے لیے, ان دونوں کے لیے کیا ہے یہ والا. اگر فرض کرتے ہیں کہ ایک ہماری بات ہے ایک ان کی بات ہے, دونوں باتوں کے اندر آیت کیا ہو جائے گی؟ مجمل ہو جائے گی نا. آیت نہیں بتا رہی کہ وہ شخص جو سفر میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. تو ہم کہاں جائیں گے؟ سنت کی طرف. یہی ہوگا نا, کہاں جائیں گے ہم؟ جب بات آئی سنت کی تو اب آپ ان کی کتاب کی روایت دیکھیے. صحیح مسلم میں روایت ہے, دونوں روایتیں. روایت دیکھیے گا کیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج عام الفتح الی مکہ. عام فتح والا جو سال تھا, جس سال فتح ہوئی 8 ہجری میں, مکے کی طرف گئے. فی رمضان, شہر رمضان. فصام, روزے کے ساتھ تھے. حتی بلغ قراء الغیم, یہاں تک کہ رسول اللہ قراء الغیم, ایک وادی اسکلان آتی ہے, اس کے پاس ایک علاقے تک پہنچے. فصام الناس, لوگ بھی سارے کے سارے کیا تھے؟ ثم دعا بقدح من ماء, ایک پانی کا کوزہ منگوایا. فرفعہ, اس کو اٹھایا. حتی نظر الناس الیہ, کہ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف دیکھیں. ثم شرب, پھر وہ پانی پیا. فقیل لہ بعد ذلک, اور یہ جب رسول اللہ نے کام کر لیا اس کے بعد رسول اللہ کو کہا گیا ان بعض الناس قد صام, بعض لوگ ابھی بھی روزے سے. فقال اولئک العصاة اولئک العصاة, کہا یہ گنہگار لوگ ہیں, یہ گنہگار لوگ ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعض لوگ رسول کی صف میں ایسے موجود تھے کہ جنہیں صرف علی سے مسئلہ نہیں تھا, رسول کے ہر حکم سے مسئلہ تھا. لما يدخل الایمان فی قلوبکم, یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول کے کسی فیصلے کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم کم. اولئک العصاة اولئک العصاة, یہ گناہگار ہیں, گناہگار ہیں. گناہگار کا مطلب پھر نیکی کیا بچی اس روزے کے اندر؟ یہ مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت کیا ہے؟ وروى مسلم نفسہ عن جابر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فرآ رجلا قد اجتمع الناس علیہ, دیکھا کہ ایک شخص سے لوگ اس کے گرد جو ہے وہ جمع ہیں. وقد ظلل علیہ, لوگ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ سایہ کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا ما لہو, کیا ہو گیا اس کو؟
قالوا رجل صائم، کہا کہ ایک شخص ہے کہ جو روزے سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس من البر ان تصوموا فی السفر، یہ نیکی نہیں ہے اصلاً کہ تم سفر میں جو ہے وہ روزہ رکھو. اب یہاں پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، بھائی اگر ایک شخص رکھ سکتا ہے، آسانی ہے، اس زمانے کے اندر سفر کی مشکلات تھی اور یہ ساری چیزیں، اور آج اگر انسان رکھ سکتا ہے. بات رکھنے اور رکھنے کی نہیں ہے، بات امر الہی کی ہے. جس طریقے سے امر الہی کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طریقے سے امر الہی کے اوپر روزہ چھوڑنا واجب ہے. یعنی وہاں پر روزہ چھوڑنا، مسافر کو روزہ چھوڑنے کا ثواب مل رہا ہوگا کیونکہ وہ امر الہی کی اطاعت کر رہے ہیں. مجھ سے پروردگار عالم نے روزہ اٹھایا ہے، یہ اہم ترین موضوع ہے. امر الہی جو ہے وہ کیا ہے؟ اہم ترین موضوع. واضح آ گئی یہ مطلب. پھر ہماری روایات کے اندر دیکھیں تو ہماری روایات عجیب و غریب ہے. روایت ہے نبی عبداللہ علیہ السلام، لو ان رجلا مات صائما فی السفر ما صلیت علیہ، اگر کوئی شخص سفر میں روزے کی حالت میں مر جائے میں اس کے اوپر نماز. دوسری روایت سنیں، ان اللہ عز وجل تصدق علی مرضى امتی و مسافریہا بالافطار، پروردگار عالم نے صدقہ کیا ہے، یعنی تمہیں گفٹ دی ہے کہ تم جو ہے وہ مریض اور مسافر جو ہے وہ روزہ رکھیں، افطار کریں فی شہر رمضان. ایحب احدکم لو تصدق بصدقۃ ان ترد علیہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں کوئی چیز، کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے اور تم اس کی طرف اور تمہاری طرف پلٹا دیا جائے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی دی ہوئی چیز کو جو ہے وہ ٹھکرا رہے ہیں. اسی طرح روایات جو ہے وہ، ایک روایت ہے سم رسول اللہ قوما صاموا حین افطر وقصر، جب قصر اور افطار کا وقت یعنی وہی سفر میں جب وہ روزہ رکھتے تھے تو ان کو رسول اللہ نے کیا نام دیا؟ عصاتن، عصات کا نام دیا. وقال هم العصات الى یوم القیامہ، یہ وہ گنہگار ہیں قیامت کے دن تک کے گنہگار ہیں. وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، اور میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے بچوں کے بچوں کو بھی جانتا ہوں، ان کی اولادوں کو بھی جانتا ہوں. تو یہ ساری کی ساری روایات ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ خود اہل سنت کی روایات، جو مسلم کی 2 روایتیں میں نے آپ کی، ہماری طرف جو روایتیں پڑھی، بر نہیں ہے، عصات ہے. واضح نافرمانی ہے اللہ کے حکم کی. نہ عصات کس سے کیا مطلب؟ عصات یعنی عصا، مخالفت کرنا. یعنی کیا مطلب عصات ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ افطار کرو. حکم یہی آیا ہے افطار کرو، اور اس کی نافرمانی. واضح آگا. ایک اور استدلال کیا جساس نے، 2-4 منٹ اسی آیت سے اس طریقے سے نکالیں. وہ کیا ہے؟ کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ خدا تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ لہذا یہ جو یرید اللہ بکم الیسر جو ہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو آسانی چاہتا ہے، اور جو ہے وہ اگر تم چاہتے ہو کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھ لو. صحیح ہے. جواب، یرید اللہ بکم الیسر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، یہ دیکھیں کس انداز سے آیت نے کیا کہا کہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ حکم بیان کر دیا گیا ہے. فعدۃ من ایام اخر، تم کب رکھو گے روزے؟ ٹھیک ہے. اور یہ عدۃ من ایام اخر تمہاری آسانی کی خاطر ہے. یہ عدۃ من ایام اخر کس خاطر ہے؟ تمہاری آسانی. نہ یہ کہ اختیار کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ یہ ظہور نکل رہا ہے فیرید اللہ بکم الیسر. اگر یہی بات تھی تو مقام بیان میں آئے تھے، اور 2 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، 2 مرتبہ تکرار ہوئی ہے. لہٰذا یہ جو استدلال ہے یرید اللہ بکم الیسر والا، یہ تو یرید بکم العسر، یعنی خدا اس حکم کے ذریعے سے
تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے، اس سے کہیں پر بھی اختیار نہیں نکلتا. اللہ کل پھر مجمل ہو جائے گی آیت. اگر ظہور ہماری طرف ایک ظہور آپ کی طرف فرض کر لیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کے ذریعے سے کہ کیا ظاہر ہے، تو آیت کیا ہو جائے گی؟ مجمل آ جائے گی. مجمل ہے. آپ روایات کی طرف جائیں تو دیکھیں روایات اسے کیا کہہ رہی ہے؟ وسعت کہہ رہی ہے. واضح. ایک اور چیز جو مسلم کی روایت ہے اس کے اندر رسول اللہ نے کیا کہا، کیا کام کیا؟ رسول اللہ نے کیا کام کیا؟ اٹھایا اور پانی پی لیا. اس کا مطلب علل اقل تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ روزہ، ورنہ کائنات کے رسول کیا کام کرتے ہیں؟ اس فرض کو اختیار کرتے ہیں، نہ یہ کہ اس فرض کرتے. یہاں پر جو ہے وہ ہماری اس آیت کے اوپر الحمدللہ جو تھوڑا بہت اپنے اساتید سے سیکھا تھا اور جو تھوڑی بہت توفیق تھی آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی ہے. اب کل جو ہے وہ اگر میں کسی اور آیت کو اٹھاؤں گا تو ایک دن کے لیے موضوع امکان نہیں ہے. تو کل ہم نے پھر جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ شیخ عبد المالک صاحب جو ہے وہ سیرت امیر المومنین کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ پروردگار عالم ہماری ان مختصر سی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آخر میں جو ہے وہ بس اہم ترین چیز جو ہے آپ کی خدمت میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہم لوگ اس وقت جلسے جلوسوں میں اپنی جوانی انجوائے کر رہے ہیں، صحیح ہے، خصوصاً پاکستان میں، صحیح ہے. اور اس کے علاوہ لوگ بہت سارے کاموں میں اپنی جوانی کو انجوائے کریں. پیسہ ہے نہیں ہے، کم سے کم انجوائمنٹ تو ہے نا. مگر ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے یہاں پر آئیں در اہل بیت پر، دین اہل بیت کو بلند کرنے کے لیے. تو یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت جو ہے وہ جس طریقے سے روزے کے لیے کل کہا تھا نا لعلکم، اہل بیت جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، مگر کچھ ہماری اپنی طرف سے ایسے موانع ہوتے ہیں کہ وہ جو نعمتیں جو ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں اس میں سے ان موانعوں میں سے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اہداف واضح نہیں ہیں. ہم میں سے اکثریت کے لیے جو ہے وہ ہمارے اہداف واضح، کرنا کیا ہے، آئے کیوں ہیں، پڑھنا کیا ہے، کیا چیز سیکھنے کے قابل ہے، کیا چیز سیکھنے کے قابل نہیں ہے، نتیجے کس نتیجے پر پہنچنا ہے. کوئی بھی چیز تقریباً چیزوں میں کیا ہوتے ہیں؟ بلینک ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان کو اپنا ہدف ہی نہیں پتہ ہوتا تو وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ جس طرف اس کو جو ہے وہ موسم لے جائے، ہوا لے جائے، وہ اسی طرف جو ہے وہ چلتا رہے. کوشش کیجئے اہداف کو واضح کیجئے، ولو آپ کا ہدف چاہے خدمت خلقی کیوں نہ ہو. ممکن ہے آپ میں سے بعض افراد جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے وہ کہیں میں حوزے میں اس لیے آیا تھا کہ میں جو ہے وہ کچھ مقدمات اچھے سے پڑھ لوں، منہاج وغیرہ کے مسائل اچھے سے سمجھ لوں، اور میں جاؤں اور اپنی قوم کی اس حد تک خدمت کروں. یہ اس شخص کی نسبت اچھا ہے کہ جو یہاں صرف بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ اس کا ہدف واضح. ممکن ہے کوئی کہے کہ میں علم کلام وغیرہ کے اعتبار سے کچھ ابحاث پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ پڑھنا چاہ رہے تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ جو بھی چیز ہے کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں رحمت ہے، برکت ہے، اور جہاں پر جملے یہ ہیں کہ کیا ہے وہ دعا کا جملہ، دعا فیہ مستجاب ہے. انسان پروردگار عالم سے ہدف مانگے اپنے لیے، اور جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس ہدف تک جو ہے وہ جلد از جلد پہنچ سکے. صحیح ہے. بس یہ بھی میں صرف اپنے نفس کے لیے اور اپنے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے صرف ایک گزارشتاً یہ بات کہیے. انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے تمام امور میں کامیاب فرمائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد.